آج کا درس بھی کربلا معلّہ سے بیان کر رہا ہوں اور تمام دوستان احباب کے لیے دعا گو ہوں۔ سورہ تکویر یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ مُنْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گر پڑیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بے پرواہی سے چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابھار دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس کو ایک دوسرے کا ہمسر بنا دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، عُلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، جو چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں۔ انہی آیات کی تفسیر سورہ تکویر کی آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا تو آفاق میں اس کا پھیلاؤ ختم ہو جائے گا۔ تفسیر قومی میں ہے، فرمایا کہ وہ سیاہ اور تاریک ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ مُنْكَدَرَتْ، فرمایا ستاروں کی چمک دمک جاتی رہے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلے جائیں گے، فرمایا انہیں چلایا جائے گا، جیسے کہ فرمایا تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، سورہ نمل کی آیت نمبر 88 میں، جب پہاڑوں کو دیکھیں گے تو انہیں جامد سمجھیں گے، جبکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بے پرواہی سے چھوڑ دی جائیں گی۔ اشار وہ اونٹنیاں جو 10 ماہ کی حاملہ ہوں، عشرہ کی جمع ہے، عُطِّلَتْ چھوڑ دی جائیں گی۔ اسی یہاں پہ بھی تفسیر قومی میں جب مخلوقات پر موت طاری ہو جائے گی تو پھر اونٹنیاں بے پرواہی کے ساتھ چھوڑ دی جائیں گی، کوئی ان کا دودھ دوہنے والا نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْفُحُوشُ حُشِّرَتْ،
اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے انہیں ہر اطراف سے یکجا کر دیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابھار دیے جائیں گے، فرمایا کہ دنیا کے ارد گرد تمام سمندروں کو آگ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفوس کو ایک دوسرے کا ہمسر بنا دیا جائے گا، فرمایا حور العین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حور سے ان کی شادی کر دی جائے گی۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جنتیوں کو تو الخیرات الحسان، خوبصورت اور نیکوکار دوشیزائیں سے بیاہیا جائے گا، اور اب رہے وہ دوزخی، ان میں سے ہر انسان کے ہمراہ شیطان کر دیا جائے گا، یعنی کافروں اور منافقوں کی جوڑی دار شیاطین بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب مقتول بے گناہ کو جب قتل کیا جاتا ہے تو یہی آیت جواب دے رہی کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا، یعنی جس سے زندہ دفن کیا گیا اس سے اس کے قتل ہونے کی وجہ معلوم کی جائے گی تاکہ زندہ درگور کرنے والے کی سرزنش کی جائے۔ عرب کے باشندے لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے تھے، جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ زندہ درگور لڑکی سے دریافت کیا جائے گا اسے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اس سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت دار ہیں جسے کسی جہاد میں قتل کیا گیا، اور وہ دوسری روایت میں امام علیہ السلام سے اس سے مراد وہ ہے جسے ہماری مودت اور ولایت میں قتل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر کمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا جو ہماری مودت میں قتل کر دیا گیا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کی ذیل میں مروی ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تم سے اس مودت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جس کی فضیلت تم پر نازل کی گئی، یعنی ذوالقربا کی مودت بناؤ، تم نے انہیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کر ڈالا۔ اس کتاب میں امام باقر علیہ السلام سے ایسی روایت منقول ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ صحف تفسیر کمی میں ہے، اس سے مراد صحف الاعمال نامہ اعمال ہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اکھاڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، تفسیر کمی میں ہے ابتلت، اس سے باطل قرار دیا جائے گا، منسوخ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی اسے شدید طریقے سے روشن کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، مومنین سے قریب کر دی جائے گی۔ عُلِمَتْ نَفْسٌ مَا عَسَرَتْ، تو ہر شخص جان لے گا اس نے کیا حاضر کیا ہے، یہ عزا کا جواب ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فلا اقسم بالخنس، میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تفسیر کمی میں پھر فرمایا کہ میں خنس کی قسم کھاتا ہوں، خنس ستاروں کا نام ہے، اور تفسیر مجمع البیان میں ہے یہ وہ ستارہ ہیں جو دن کے وقت چھپ جاتے ہیں، رات کو ظاہر ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے مروی ہے کہ یہ 5 ستارے ہیں، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد۔ یہاں عطارد کو ہندی میں بدھ اور فارسی میں دبیر فلک کہتے ہیں۔
فیض کاشانی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لفظ جوار سے ان کی توصیف کی گئی ہے، یعنی چلنے والے، یقیناً یہ 5 سیارے واپس لوٹ آنے والے سیاروں کو کہلاتے ہیں۔ السیارات الرواجح، اس کی تعدید اس بات سے ہوتی ہے، کہا گیا ہے کہ لفظ خنس رواجح واپس لوٹ آنے والے کا مفہوم رکھتا ہے، یہ لفظ خنس سے ہے جب پیچھے ہٹ گیا۔ تفسیر قمی میں فرمایا ستارے دن کے وقت چھپ جاتے ہیں لہذا دکھائی نہیں دیتے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ امام 260 میں چھپ جائیں گے پھر وہ ظاہر ہوں گے، اسی شہاب ٹوٹنے والا ستارہ کی طرح جو اندھیری رات میں روشن ہوتا ہے۔ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ گے تو تمہاری آنکھیں ان کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں گی۔ اور کتاب اکمال میں اس سے ملتی جلتی روایات موجود ہیں۔ الجوار القنس، جو چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس سورہ التکویر، پارہ نمبر 30، لیسن نمبر 2، آیت نمبر 17 بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب اندھیرا چھا گیا، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب اس نے سانس لی، انہ لقول رسول کریم، اور یقیناً یہ قرآن ایک مکرم پیغام کا قول ہے، ذی قوت عند ذی العرش المکین، جو صاحب قوت ہے مالک عرش کے نزدیک بڑی منزلت رکھتا ہے، مطاع ثم امین، وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے پھر وہ امانت دار ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ بتحقیق انہوں نے اس فرشتے کو روشن افق پر دیکھا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں چلے جا رہے ہو، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو جملہ عالمین کے لیے پیغام نصیحت ہے، لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، اور اس کے لیے تم میں سے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم وہی کچھ جانتے ہو جو اللہ چاہتا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آیت نمبر 17 کی تفسیر، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب اندھیرا چھا گیا، یعنی اس کی تاریکی آگے بڑھی اور پیچھے ہٹی، یہ لفظ ازداد میں سے ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے مروی ہے، جب وہ اپنے اندھیرے کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی، اور تفسیر قمی میں فرمایا جب رات تاریک ہو گئی، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی قسم جب اس نے سانس لی، فرمایا جب وہ بلند ہوئی۔ کہا گیا کہ تنفس سے صبح کی ٹھنڈی اور روح افزا ہوا کا چلنا مراد ہے،
انہو یعنی یہ قرآن کریم لقول الرسول کریم، یہ ایک مکرم پیغام کا قول ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام انہوں نے اس سے اللہ سے لے کر بیان کیا گیا، ذی قوت عند ذی العرش المکین، جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے نزدیک بڑی منزلت رکھتا ہے، مکین اللہ کے نزدیک بڑی منزلت کا مالک ہے، مطاع ثم امین، وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے پھر وہ امانت دار ہے، مطاع فرشتوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، ثم امین پھر وہ وحی کا امانت دار ہے، اور سما کا اتصال ما قبل اور ما بعد سے ہونے کا احتمال ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے دریافت کیا، تمہارا رب کتنا اچھا ہے، اس نے کیسی اچھی تمہاری ثنا کی ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، اے جبرائیل تم اللہ کے نزدیک ایک بڑی منزلت رکھتے ہو، مطاع ثم امین، ملائکہ میں تمہاری اطاعت کی جاتی ہے اور تم امین وحی ہو، تمہاری قوت کیا تھی، تمہاری امانت کیا تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جہاں تک میری قوت کا تعلق ہے تو مجھے حضرت لوط علیہ السلام کے مدائن شہروں کی طرف بھیجا گیا تھا، اور یہ 4 مدائن تھے، اور ہر مدینہ شہر میں 4 لاکھ جنگجو تھے، ان کی ذریت کو چھوڑ کر میں نے انہیں نچلی زمین سے اٹھایا، یہاں تک کہ آسمانوں میں رہنے والوں نے مرغ کی آواز اور کتے کے بھونکنے کی صدا تک سنی تھی، پھر میں ان سب کو لے کر جھکا اور انہیں پلٹ دیا، یہاں تک کہ میری امانت کا تعلق ہے، مجھے جس چیز کا حکم دیا گیا میں نے اس حکم کی غیر سے دشمنی کر لی، یعنی صرف اسی حکم کو پہچانا۔ یہاں پہ تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 9 صفحہ 446 پر ہے، پیغمبر اکرم سے مروی ہے، آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا جب یہ آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نازل ہوئی، اے جبرائیل علیہ السلام کیا تمہیں اس رحمت سے کچھ حصہ ملا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، مجھے اپنے انجام کار سے ڈر لگتا تھا، جب میں آپ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالی نے میری ثنا کی اپنے قول ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ تفسیر قمی میں امام صادق سے منقول ہے اللہ کے قول ذی قوت عند ذی العرش مکین کے بارے میں فرمایا اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، پھر میں نے دریافت کیا کہ مطاع ثم امین سے کیا مراد ہے، فرمایا اس سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ اپنے رب کے نزدیک مطاع ہیں، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور قیامت تک الامین یعنی امانت دار ہیں، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں، فرمایا یعنی جب پیغمبر اکرم نے امیر المومنین علیہ السلام کو انسانوں کے لیے پرچم ہدایت بنا کر مقرر کر دیا تھا۔ ایت اللہ فیض کا شانی تفسیر قمی میں فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ تردید ہے، منافقین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا تھا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ تحقیق انہوں نے اس فرشتوں کو روشن افق پر دیکھا ہے، کہا گیا کہ پیغمبر اکرم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا بالافق المبین، مبین سورج کے طلوع ہونے کی بلند جگہ پر۔ کتاب خصائل میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ الافق المبین کیا ہے، فرمایا کہ عرش کے سامنے ایک میدان ہے جس میں نہریں جا رہی ہیں، جس میں ستاروں کی تعداد جتنی قدحان پیالے ہیں، قدحان ایسے پیالے جن سے 2 باتیں آدمی بیک وقت پانی پی سکیں، وما هو علی الغیب بظنین، اور وہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، وما ہوا کہا گیا کہ یعنی وہ پیغمبر اسلام علی الغیب وحی کے ذریعے
انہیں جن امور سے مطلع کیا جاتا ہے بزنین بخیل نہیں ہیں، یعنی وہ تبلیغ تعلیم میں بخل نہیں کرتے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پر غیب کے معاملے میں بخیل نہیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فرمایا اس سے مراد وہ کاہنین غیب کی باتیں بتانے والے افراد ہیں جو قریش میں تھے، ان کی باتوں کو شیطان کے کلام سے منسوب کر دیا گیا۔ جو ان کے ساتھ تھے انہیں ان کی زبان بولا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یعنی ان جیسا کلام نہیں۔ قائن تذہبون، فرمایا تم علی علیہ السلام کے بارے میں کہاں جا رہے ہو، یعنی ان کی ولایت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو جملہ عالمین کے لیے پیغام نصیحت ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے اللہ نے جن سے علی کی ولایت کا میثاق لیا تھا، لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے تم میں جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ فرمایا حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت اور ان کے بعد ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کر کے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم وہی کچھ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، تم تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ فرمایا اس لیے کہ مشیت کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے، ان انسانوں سے نہیں۔ امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، خداوند عالم نے ائمہ علیہ السلام کے قلوب کو اپنے ارادوں کا مورد آنے کی جگہ قرار دیا، لہذا جب اللہ کسی چیز کو چاہتا ہے اس کی مشیت میں آتی ہے تو یہ لوگ بھی وہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین سے یہی مراد ہیں۔ اس سورہ کا ثواب سورہ حبت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔